صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ پچیس رمضان المبارک 1445 ہجری، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے الوداعی جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے دو تین باتیں عرض کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی امت کے لیے عبادت کا ایک دن خاص کیا، تو ہر ایک نے کسی نہ کسی دن کا انتخاب کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے جمعہ کا دن بچا کے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن خاص کر میری امت کو عطا کیا عبادت کے لیے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ افضل الایام الجمعہ، جتنے بھی یہ ہفتے کے 7 دن ہیں ان میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دنیا آباد ہوئی ہے انسانیت کی بنیاد پر، تو جمعہ کا دن ہی تھا جب آغاز کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا جب جسم بنایا جا رہا تھا، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، زمین کے چپے چپے سے مٹی کے ذرات لے کر کے آئے، مٹی کو اکٹھا کیا گیا، گارا بنایا گیا۔ تو جس دن گارا بنایا جا رہا تھا آغاز ہوا، جمعے کا دن تھا، بن گئے، روح ڈالی گئی، جمعے کا دن تھا۔ اسی طرح ملائکہ کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جمعے کا دن تھا۔ خلافت ملی، جمعے کا دن تھا۔ زمین پہ اتارے گئے، جمعے کا دن تھا۔ اللہ نے توبہ قبول فرمائی، جمعے کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نجات ملی، جمعے کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، جو مسلمان تھے کشتی کے اوپر سوار تھے ان کو نجات ملی، جمعے کا دن تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی قربانی پیش کی تو اس وقت بھی جمعے کا دن تھا۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی تو جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن سے ہی یہ آغاز ہوا، اور جب قیامت کا دن ہوگا، برپا ہوگی، تب بھی جمعے کا دن ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کے اندر تمام جنتیوں کو جمع فرمائیں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کرسیاں لگوائیں گے، انبیاء کرام جلوہ افروز ہوں گے، ان کے پیچھے ان کے امتی بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر اپنی شیان شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے، اور یہ مسلمان، یہ ایمان والے، یہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر اگرچہ دن رات تو نہیں ہوگا، لیکن اگر حساب لگایا جائے، حساب کے اعتبار سے جو وقت ہوگا وہ جمعے کا وقت بنے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو اس لیے
جمعے کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، عبادت کا دن ہے۔ پھر رمضان المبارک کا جمعہ اور آخری جمعہ۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ وہاں پر آپ کو تو اونچے درجات نصیب فرمائیں گے اور انبیاء بھی اونچے درجات میں ہوں گے، تو وہاں ہم آپ کے قریب آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سوال کو اس انداز میں ان کا جواب دیا، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی اس حدیث کو اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا، جو قرب صحابہ کرام کو میدان محشر میں جنت میں حضور کے ساتھ ملے گا، وہی قرب قیامت تک آنے والا آخری امتی جب وہ بھی اپنائے گا اس کو بھی وہی قرب نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام نے تو سوال کیا تھا اپنے لیے، لیکن حضور کی محبت تھی سارے امتیوں سے، اور اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ کی نبوت کا سگا آخری امتی تک چلنا ہے، قیامت تک چلنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا کہ جو جن سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ کتنا معاملہ حل کر دیا۔ اب مجھے حضور سے کتنا محبت ہے آپ کو نہیں پتا، اس لیے کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ آپ کو کتنا حضور سے محبت ہے آپ کو پتہ ہے۔ ہر آدمی خود اپنی کیفیات دیکھ سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے کہ مجھے حضور سے کتنا محبت ہے۔ ہاں میں اور آپ زہر کا مکلف ہے، ہم نے زہر کو دیکھ کر تو بتا سکتے ہیں کہ جتنا جس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہوگی اتنا وہ حضور کی سنتوں پر چل رہا ہوگا، کیونکہ جب حضور سے محبت ہوگی پھر یہ کوشش کرے گا میرا کوئی بھی عمل حضور کی شریعت کے خلاف نہ ہو، حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مؤذن تھے، حضرت یہ قافلہ جا رہا تھا، اذان دی گئی، یہ بچے تھے کھیل رہے تھے، تو جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل اتارنے کی، یہ اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا ان کو پکڑ کے لاؤ، سارے بچے بھاگ گئے، ابو محذورہ ہاتھ آ گئے، اب ان کو پکڑ کے لے کر کے آئے، یہ بچے ہیں ڈرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہ اذان سنو جو ابھی آپ کہہ رہے تھے، جو نقل اتار رہے تھے، وہ ڈر گئے۔ ایسا کہا، ترجیح کا مسئلہ چلتا ہے، ایسا آواز میں کہا، حضور نے فرمایا نہیں بلند آواز میں کہو، انہوں نے پھر بلند میں کہا، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جب پڑھتے تھے ساری زندگی جب بھی پھر انہوں نے اذان دی ہے ان کو یہ کلمات ایسے پسند ہے، پہلے ایسا آواز میں کہتے تھے بعد میں بلند آواز میں کہتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کہہ لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بچے اب آپ چلے جاؤ۔ کہنے لگے حضور جب میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ ہی لیا تو اب کہاں جاؤں گا، بس بیٹھ گئے۔ یہ ہے محبت۔ تو جمعہ یہ اجماع سے بھی ہے، اجتماع سے بھی ہے، جمع ہونا۔ جیسے یہاں ہم جمعے کو جمع ہوتے ہیں وہی میدان محشر میں بھی اسی طرح جمع ہوں گے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایسا نہیں
آپ اگلی جب ان کی بات سنیں گے پھر آپ زیادہ سبحان اللہ کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن کو اس جو اللہ کا دیدار ہونا ہے اس کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہاں پر اللہ کا دیدار قریب ترین ہو جائے، یعنی میں وہاں اللہ کے قریب ہوں، تو فرمایا کہ جب جمعہ ہو جمعہ پڑھنے کے لیے جائے، جس مسجد میں بھی جائے جو امام خطیب جمعہ خطبہ دے رہا ہو، فرمایا کہ ان کے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو وہاں اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ٹائم پہ آئیں گے، ایسا بھی تو نہیں ہے نا آئے اور اگلے والوں کو اٹھاتے چلے جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، جلدی آئیں گے تو یہ صورت ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جمعہ ہے اس کو الوداعی کہا جاتا ہے۔ یہ جمعہ الوداع جو ہے یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے، رمضان المبارک کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے یہ رمضان المبارک آتا رہے گا، یہ جمعے بھی آتے رہیں گے، یہ الوداعی میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے۔ اس مرتبہ نصیب ہوا، اگلے سال رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ رب کو پتہ ہے۔ یہ روزے نصیب ہو رہے ہیں، اگلے سال پتہ نہیں ہوں یا نہ ہوں، آج قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، اگلے سال یہ کان ساکت ہو جائیں، دنیا میں نہ رہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو جمعہ الوداع ہے یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے، پتہ نہیں ہمیں آگے نصیب ہو یا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جو جمعہ ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری جمعہ ہو، کیا پتہ۔ اس لیے اسے جمعہ الوداع کہا جاتا ہے، الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب بھی آدمی کوئی بھی پروگرام ہو، جتنے دن قریب آتے جاتے ہیں اتنا اس کی تیاری میں آدمی اور زیادہ لگ جاتا ہے، اور زیادہ اس میں لگتا ہے، تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو اس کے اندر پورا کر دیا جائے۔ جی 5 دن باقی ہیں، کوشش کرے گا، پتہ چل گیا 3 دن باقی ہیں، اب زیادہ کوشش کرے گا، دوستوں کو بھی بلائے گا، ان کو دکھائے گا، یہ دیکھو میں نے یہ سیٹنگ کر رکھی ہے، یہ ترتیب بنا رکھی ہے، اس کے اندر اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو مجھے مشورہ دو، وہ میں لا کر کے رکھ دوں، تاکہ جس دن میں نے مہمانوں کو بلایا ہے اس دن آ کر کے کوئی مہمان یہ نہ کہے اس کے اندر یہ بھی کمی تھی، یہ بھی کمی تھی، اس طرح کام کرتے، اس طرح سیٹنگ کرتے۔ اب یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، جتنا وقت کم ہوتا جائے گا اتنا زیادہ محنت کرتا چلا جائے گا۔ تو بھائی یہ رمضان المبارک ایک وقت تھا، استقبال ہو رہا تھا، اور اب یہ الوداعی جمعہ ہے، اپنے اختتام کی طرف رمضان المبارک جا رہا ہے۔ تو پہلے انتظار تھی، استقبال کی گھڑیاں تھیں، اب الوداعی تقریبیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے جتنا یہ دن زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اتنا زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اتنا ان دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جتنے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا بطور کفارے کے طور پر آدمی کوشش کرے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، تاکہ اس روٹھے ہوئے رب کو منا لے، اس رب کے آگے آنسو بہا لے، اس رب کے آگے دامن پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے جو مانگنا ہے اس رب سے مانگ لے۔ انشاءاللہ اس رب کی رحمت ہر وقت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، جیسے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، روزے کی حالت میں اٹھائے گا یا تراویحوں کے بعد اٹھائے گا، رات کے سناٹے میں اٹھائے گا، ادھر رمضان المبارک کے آخری لمحات کی گھڑیاں ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کریم رب کے سامنے
جب بھی دامن پھیلائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، وہ رب اس کے ہاتھ کو خالی نہیں بھیجے گا بلکہ اس کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے تذکرے کرو میں تمہارے تذکرے کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اس لیے بتا دو ذہن میرے خیال میں نہیں ان کو اندر دے دیں بیٹھ کے جو ان کو تو اس لیے بھائی غنیمت جانے، ان دنوں کو ہم غنیمت جانیں۔ یہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو الوداعی تقریبیں ہوتی ہیں، پہلے میں نے بات کی ہے مطلقاً، جو خاص طور پر الوداعی تقریبیں ہوتی ہیں اس کے مناظر ہی عجیب ہوا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کئی سالوں سے لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، جی میں نے ان کی رخصتی کرنی ہے، بڑی خوشی سے ساز و سامان لے رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے الوداع کرنے کا تو اس وقت ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، باپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آنسو جدائی کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر جدائی ہوتی ہے وہیں پر ایک اپنا پیغام، خاموش پیغام بھی ہوتا ہے اپنے داماد کے لیے، بننے والے بیٹے کے لیے، کہ خیال کرنا اور یہ بھی یاد رکھنا میں نے جو آپ کو اپنی بیٹی دی ہے در حقیقت میں نے اپنی بیٹی نہیں بلکہ میں نے اپنے جگر کاٹ کے دیا ہے۔ اسی طرح دنیا سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے، باپ فوت ہو گیا یا بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، یہ عمدہ سے عمدہ کفن لے کر کے آئے گا۔ کوئی اس کو جا کر کے کہے بھئی پرانا کپڑا بھی تو لے سکتے ہو، پرانا لے کر کے کفن دے دو، کہنے لگتا ہے کہ نہیں میرے بھائی کے آخری یہ تقریب ہے، دنیا سے جا رہا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اچھا سے اچھا کفن اس کو دوں، اور اس کو نہلا رہا ہے، غسل دے رہا ہے اور خوشبو بھی لگا رہا ہے، اچھے سے اچھا کفن بھی دے رہا ہے اور اس کے اوپر پھول بھی ڈال رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو پھول ڈالے جاتے ہیں یہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کہیں بھی آپ دیکھیں پھول تو خوشی کے موقع پر ڈالے جاتے ہیں، خوشی کے موقع پر ڈالے جاتے ہیں، یہاں یہ خوشی تو نہیں ہے۔ ایک بھائی کا اعزاز بھی ہے، اس جانے والے کے اعزاز میں، یہ میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا، بھائی کے جانے کے اعزاز میں یہ اس کے اوپر پھول ڈال رہا ہے، اور جہاں پر جدائی کا صدمہ ہے وہی رو بھی رہا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ خوبصورت سنوار کر کے بھیجوں اور خوبصورت اس کو بنایا جاتا ہے، اور دوسری طرف جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، اب یہ وہاں پر رو بھی رہا ہوتا ہے۔ تو یوں یہ الوداعی تقریب ہو رہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کی، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی کو اچھے طریقے سے بنا سنوار کر کے روانہ کرنا، کہیں میری بیٹی کو اپنی ماں خدیجہ یاد نہ آ جائے۔ ام المومنین امی عائشہ نے جب بنا سنوار کر کے روانہ کیا، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگی تو آنکھوں سے آنسو تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں تھی،
جب انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کا یہ پیار دیکھا تو دل میں یہ بات آئی یہ تو میری سوتیلی ماں ہے، اگر میری حقیقی ماں ہوتی تو وہ مجھے کس انداز میں یہاں سے رخصت کرتی۔ اس لیے بھائی یہ جدائی والی جو کیفیات ہوتی ہے، الوداعی تقریبات ہوتی ہیں، یہ عجیب ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے، صحابہ کرام حضور کی اس جدائی کو، صدمے کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے 2 مرتبہ مدینے کے اندر عجیب و غریب یہ 2 جملے آتے ہیں۔ ایک جس وقت حضور مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس وقت دیکھنے والوں نے، وہاں پر موجودین نے کہا تھا آج ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے مدینہ کی تاریکیاں چھٹ گئی ہو اور مدینہ کے اندر روشنی روشنی ہو گئی ہو۔ اور یہ دوسرا موقع ہے جب حضور دنیا سے جاتے ہیں تو صحابہ کرام آگے سے یہ جملہ کہتے ہیں قد اظلم المدینہ، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پورے کے پورے مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا ہو۔ وجہ یہ تھی کہ حضور سے عقیدت تھی، محبت تھی، اور یہ جدائی کی کیفیات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام یعنی مرد تو اپنی جگہ پہ، مصر سے ایک عورت چلی، جب وہ آتی ہے بتایا جاتا ہے کہ جی حضور کا تو وصال ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حضور کی قبر مبارک پر لے کر کے چلو۔ جیسے لے کر کے آئے وہ حضور کی قبر مبارک کے اوپر آتی ہے۔ عربی کے اندر انہوں نے چند اشعار پڑھے جن کے اندر غم کا تذکرہ تھا۔ جس طرح وہ اشعار پڑھتی چلی گئی، انہوں نے اپنے حضور کے ساتھ جو عقیدت اور محبت تھی اس کا اظہار کیا۔ جیسے اشعار مکمل ہوئے وہی قبر کے اوپر گری، حضور کے جدائی کے صدمے میں وہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ عجیب کیفیات ہوا کرتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے اذان دینا شروع کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جیسے پہنچتے ہیں وہیں پر زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، صحابہ کرام نے اٹھایا، پوچھا بلال خیریت تو ہے، کیا ہو گیا تھا؟ فرمانے لگے میں جب بھی اذان دیتا تھا اس جملے پر پہنچتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے میں کہہ رہا ہوتا تھا لیکن میری نگاہیں حضور کا دیدار کر رہی ہوتی تھی، حضور کے رخ انور کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ جیسے میں جملے پر پہنچا میری نگاہیں جس جگہ پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے اس طرف اٹھی تو مجھے آگے مصلی خالی نظر آیا، حضور نظر نہیں آئے تو میرے سے برداشت نہ ہوا۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ جدائی کی کیفیات بڑی عجیب ہوا کرتی ہے، لیکن آج میں اور آپ ہیں کہ جب یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ٹھاٹھیں مار رہی ہے، اس ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کے اندر بھی آج ہم یہاں سے ایک قطرہ لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ آج جس طرح رمضان المبارک سے پہلے ہم نے دکان کو ترجیح دی تھی، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی امتحان رکھ لیا، بھئی دنیا کمانی ہے، دکان پہ بیٹھ جا، دین بنانا ہے، آخرت بنانی ہے، کچھ وقت نکال کر کے مسجد میں آ جا۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھوں گا، میں زیادہ سے زیادہ کما لوں۔ کسی کو کہا جائے بھئی مسجد کے اندر آ جا، آگے سے جواب یہ ملتا ہے جی میں کیا کروں، پورا سال میں اسی انتظار میں تھا کہ عید کے دن آئیں گے، سارے سال کا میرا کھاتا کلیئر ہو جائے گا، اس لیے میری مجبوری ہے، میں نہیں آ سکتا۔ بھئی آپ کی مجبوری ہے، یاد رکھنا جیسے نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی نے کبھی بھی اللہ سے اپنی زندگی نہیں مانگی، اپنی حیات نہیں مانگی۔ ایک مہینہ ایسا آتا ہے جیسے رجب کا چاند نظر آتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اللہ سے زندگی کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ جیسے مجھے رجب دکھایا ہے اسی طرح مجھے شعبان بھی دکھانا اور مجھے رمضان کے روزے بھی نصیب کرنا۔ اور آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کما لوں گا، بھائی چند دن کے لیے دنیا کما لے گا، لیکن یاد رکھ اس کے اندر برکت نہیں آئے گی،
ہاں اگر شریعت کے مطابق چلے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، روزے رکھے گا، اللہ کو بھی راضی کر، پھر تو اپنی دکان پہ بیٹھ، تیرا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، جو تجھے مال تیرے پاس آئے گا اس کے اندر بھی برکت ہوگی، لیکن یاد رکھ یہ برکت تب ہوگی جب تو اپنے دکان کے اندر جتنا تیرا مال پڑا ہے اگر تیرے اوپر زکوٰۃ فرض بنتی ہے زکوٰۃ دے گا